چاہیے سب کے سب نکلیں گے، سندھ بھی نکلے گا، جی بھی نکلے گا۔ اے جے کے میں تو ظالموں نے پہلے سے آگ لگائی ہوئی ہے، تو اے جے کے کا سوچ انسان سکتا ہے استثناء کا۔ بلوچستان میں دھماکے ہی دھماکے، لوگ مارے جا رہے ہیں، تو بلوچستان اور اے جے کے کو انسان ایکسیپشن کر سکتا ہے، لیکن باقی تمام صوبے نکلیں گے، سارا پاکستان نکلے گا، خان جو کہے گا سر آنکھوں پارٹی کا حصہ ہوں نہیں۔ اور یہ دیکھیں پارلیمان عمران خان کا پارلیمان، یہ ایم این ایز اس کے یا سینیٹرز اس کے ایم پی ایز ہوں گے، جب خان صاحب کہیں گے۔ ہم نے تو پہلے آج سے بجٹ سے اجلاس سے ایک دو دن پہلے ہمارا 8-9 گھنٹے کا اجلاس ہوا تھا، جس میں ہمیں خود ایم این ایز نے اور سینیٹرز نے آفر کی تھی، علامہ صاحب کو بھی، چکزئی صاحب کو بھی، وہ خان کے چوزن ونز ہیں۔ ہم نے کہا کہ سر اگر ہمارے استعفے سے آپ کو لگتا ہے عمران خان باہر نکل آئے گا، بات ختم، آپ اشارہ کریں ہم حاضر ہیں۔ لیکن یہ جو قیاس رائیہ ہوتی ہے نا لوگوں کی خواہشیں، خان سے کوئی ملا ہے نہیں سوائے بہنوں کے، اور آرڈر آ جاتا ہے خان نے یہ کہا، خان نے وہ کہا۔ بھائی چھوڑو، خان صاحب کی بہنیں پارٹی کے ساتھ بیٹھے، پارٹی کو بتائیں، سہیل کو بتائیں، جنید بھائی کو بتائیں، یہ سب جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ جی خان صاحب کے احکام ہے، ایک سیکنڈ میں ان پہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ عدالتیں رات 12 بجے تک کھلتی تھی، آدھی رات کو یہ فیصلے سناتی تھی، لیکن آج خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بینچ نہیں موجود، لیکن آج آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، تو کتنی امید ہے آپ کو کہ یہ کارروائی آگے بڑھے گی اور خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے میں آپ لوگوں کو یہاں سے ریلیف ملے گا؟ بیٹا دیکھیے، جب سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے خان صاحب کے قانونی اور آئینی حق پہ بات کی، ان کو ہسپتال منتقلی، شفا ہسپتال، ان کے علاج کی بات کی، تو پورے پاکستان میں ایک کانفیڈنس، ایک خوشی، ایک سکون کی لہر دوڑ گئی کہ شاید پاکستان میں ابھی بھی کوئی ادارہ باقی ہے جو اپنی رٹ کرا سکتا ہے، جو اپنے احکامات، جو انصاف، جو ایک دلائل ہیں۔ سپریم کورٹ صرف تنخواہ کے لیے تو نہیں بیٹھا نا، وہ انصاف ڈسپینس کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ نے یہ بات کی ہے، عمران خان کے حق میں کی ہے، عمران خان کے حقوق کے حق میں کی ہے، تو شاید پاکستان ٹھیک ہو جائے، شاید پاکستان میں بھی امید باقی ہے۔ پھر جس طرح بھونڈے طریقے سے چور کے بچوں نے آدھی رات کو اپنی چوری کے طریقے سے خان کو الٹا لے گئے، ڈفرز بھی تو ہے نا، میٹرک فیل سارے کے سارے، کہ بھائی کہا لکھا شفا لے گئے پمس، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب خان صاحب کو ان لوگوں نے لے کے جانا تھا، وہ چوروں کی طرح لے گئے۔ اچھا 1 اگست کو 10 اگست کو انہی پمس کے ڈاکٹرز نے خان صاحب کا معائنہ کیا تھا پمس میں، اور انہوں نے اڈیالہ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کا اینجیوگرافی کرنی پڑے گی۔ اینجیوگرافی کیوں نہیں ہوئی؟ پمس تو انہی کا اسپتال ہے، ان سے جھوٹی رپورٹ لکھوا لو، سچی لکھوا لو۔ تو انہوں نے جب کہہ دیا پمس والوں نے کہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کیوں نہیں لے کے جا رہے ان کو شفا؟ کیوں؟ آپ دیکھو یہ نون لیگ، جس کو میں شیطان لیگ کہہ رہی ہوں، نواز لیگ، شیطان لیگ، یہ لوگ اس سپریم کورٹ پہ اٹیک کروایا تھا آپ کو، یہ وہی لوگ ہیں جب ان کو آرڈر پسند نہیں آتا تو آرڈر کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ خان صاحب تو جھوٹے آرڈرز کی بدولت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، خان تو بے گناہ ہے، اس کو تو کوئی سزا مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو 26 ترمیم کی عدالتیں ہیں، جو ان کو کہا گیا لکھ کے ڈکٹیشن کر کے خان کو خان چاہتا تو ڈیل کر کے بھاگ نہیں سکتا تھا، وہ کرتا نہیں ہے۔ چور کے بچے ہیں، جھوٹے ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ وقت آئے گا جب پاکستان ٹھیک ہوگا، آزادی بھی ریسٹور ہوگی، عدالت بھی ریسٹور ہوگی، انصاف بھی ریسٹور ہوگا۔ لیکن یہ وہ آخری کڑیاں ہیں اور ہم سب نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ الٹا سیدھا کیا اثر آئی ہے، کبھی ایم این اے کے بارے میں، کبھی سینیٹر کے بارے میں، کبھی ایم پی اے کے بارے میں۔ او بھائی جس پہ پرچہ نہیں کٹا، میں آپ کو بات بتاتی ہوں، ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں پریس کانفرنسز کر کے بھاگ گئے، اس کے ایک نیب کیس نہیں ہے، اس پہ ایک پیکا کا کیس نہیں ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، عجیب بات ہے۔ اور ہم لوگ جو خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے، جو مارے کھائیں، جو جیلیں کھائیں، ان کے پیچھے سوشل میڈیا پہ پڑ جاتا ہے، جو باہر بھاگے میں بھگوڑے جو پیسے کھا رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک بھگوڑے نے اڈیالہ مجھے کہا تھا، میں اور ایوب اس سے ملنے گئے تھے، اب نام نہیں لیتے، اب سمجھ آئیں گی یوٹیوبر، میں کہتا ہے میں کیوں جیل میں بیٹھا ہوں، میں تو باجو اور فیض کا ہی بندہ ہوں، اور اب تو بڑے خان کا بندہ بیٹھ گیا۔ اینی ویز وقت آئے گا، سب کے سب کو ریویل کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ صبر کا وقت ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نا اصحاب کی جنگ ہے، اصحاب کی جنگ نہیں ہے، ایمان کی جنگ ہے، کہ جو ایمان کے ساتھ کھڑا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں تو ہمیشہ بد دعا دیتی ہوں کہ میں ہوں یا دوسرا ہو، جو عمران خان کا دشمن ہے اپنی اولاد کے سمیت اللہ اس کو تباہ برباد کر دے، وہ چاہے میں ہوں چاہے وہ دوسرا ہو۔